هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا هذا البلد، اس شہر کو، آمناً امن والا۔ اب یہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس منصب کو پا کے پھر بھی رب کی جناب میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، اجعل هذا البلد، اس شہر کو یعنی مکہ کو ایسا شہر بنا، آمنا، جو امن والا ہو، یہاں کوئی لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، فساد نہ ہوں، بلکہ یہاں پر تیری عبادت کی جائے، لوگ امن کے ساتھ رہیں اور امن کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ وجنبنی، اس لیے کہ تیرا گھر ہے یہاں، وجنبنی، اور تو بچا لے مجھے، وبنی، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ مجھے اور میری اولاد کو اللہ بتوں کی عبادت سے بچانا۔ یہ گھر بنا رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اس گھر کو آباد کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امن والا بنا، یہاں کوئی فساد نہ ہو۔ ساتھ فرماتے ہیں اللہ یہی بت ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی ان کو دیکھ کے معلوم نہیں لوگوں کے دلوں میں کیوں ان کی عظمت کا خیال آ جاتا ہے، کیوں ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ بے جان ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں بت پرستی، غیر اللہ کی پرستش، بچھڑے کی عبادت وہ ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ تیری طرف نہیں جھکتے، ان کی طرف جھکتے ہیں۔ یہ گھر اللہ میں نے اس لیے بنایا ہے تیرے حکم سے، تاکہ یہ آباد ہو، یہاں صرف اور صرف تیری عبادت ہو، اس کو امن والا شہر بنا، اور ہمیں بچا کہ ہم کبھی بھی بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اور ہے بھی یہی بات، ذرا کبھی غور کیا کریں، آپ کبھی جائیں نا سعودی عرب میں، اس وقت ہی میں بڑا غور کرتا ہوں، آپ بھی ذرا کیا کریں، سعودی عرب میں جائیں نا، وہاں خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں نا، حرم پاک میں، بس زیادہ سے زیادہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کریں، حج کریں، طواف بیت اللہ کریں، اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن مدینہ جا کے نا، وہاں رہنے کا بڑا خیال آتا ہے، وہاں جائیں گے، وہاں وقت زیادہ گزاریں گے۔ دیکھا جائے تو مکہ کی سرزمین جو ہے وہ مدینہ سے زیادہ مبارک ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں عبادت کی جائے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب اس مسجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھی جائیں اس کے برابر کا ہے۔ اور اگر وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب اس مسجد میں 1000 نمازیں پڑھی جائیں تو وہاں کی ایک نماز برابر ہے۔ آپ سوچیں نا، 1,00,000 نمازیں اور 1000 نمازیں، 100% نمازوں کا زیادہ ثواب مکہ میں ملتا ہے بنسبت مسجد نبوی میں پڑھنے کے۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں جانا چاہیے، آپ نے فرمایا آیا کرو، میری مسجد میں بھی آؤ، میں یہ نہیں کہتا نہ جائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ انسان اگر کوئی ثواب کی خاطر سفر کرنا چاہتا ہے، اپنے سامان باندھ کے باہر جانا چاہتا ہے، کہیں جا کے میں عبادت کروں، تو اس کے لیے 3 مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے، ایک بیت اللہ، ایک میری مسجد، اور ایک مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ کہیں بھی سامان باندھ کے اس نیت سے بندہ کہیں جائے کہ میں فلاں شہر جانا چاہتا ہوں، وہاں عبادت کروں گا، وہاں کوئی نیکی کے کام کروں گا، عبادت کروں گا، سجدے کروں گا، دعائیں مانگوں گا، وہ جائز نہیں ہے۔ وہاں اتنا ہے کہ وہاں جائے، کسی مسجد میں جائے، نماز پڑھ لے، یا زیادہ سے زیادہ 2 نفل پڑھ لے، اس مسجد میں کافی ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہاں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے یا عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اور سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ کے اندر ہے،
اس ثواب کو پانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، مگر لوگوں کا زیادہ تر رجحان کیا ہوتا ہے، ہم مدینہ جائیں، اور مدینہ بھی جا کے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد وہیں جب بیٹھتے ہیں نا تو ان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ہے بندے کی بڑی کمزوری ہے کہ وہ انجانی چیزوں پہ زیادہ بلیو کرتا ہے، اندیکھی چیزوں پہ زیادہ بلیو کرتا ہے۔ عقیدت ہوتی ہے، عقیدت کے ایک وہ کیا درخت پہاڑ قائم کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان حرم میں جائے، وہاں بیٹھے، 5 وقت کی نمازیں کیا 40 دن وہیں گزارتے، 40 نمازیں وہاں پڑھ لے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ آپ قضائے عمری پڑھنی ہو تو وہاں چلے جائیں، 40 نمازیں وہاں پڑھ لیں مسجد نبوی میں۔ ایک نماز کا کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 کا۔ اور اگر 8 دن وہاں رہ کے 40 نمازیں پڑھیں تو 40,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور وتر پڑھیں گے تو 40 اور پلس کر لیں۔ تو یہ ثواب جب ملے گا تو انسانی زندگی بھی اتنی ہوتی ہے، 60 سال 70 سال، اور وہ ٹوٹل 15-20 سال کے درمیان نماز جب شروع کرتا ہے تو باقی جو عمر بچتی ہے اس کی تو وہ 40-50-60 ہزار نمازیں بنتی ہیں۔ تو اس طرح وہ نمازیں پڑھ لے گا تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ بات موضوع حدیث ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ ہماری اکثریت وہاں جاتی ہے، وہ کہتا ہے 8 دن میں نے مدینہ میں ضرور گزارنا ہے، 40 نمازیں وہیں پڑھنی ہیں۔ اور بھلے بندے 40 نمازیں وہاں پڑھو گے تو میں 40,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اس کے مقابلے میں ایک نماز تم حرم کعبہ میں پڑھ لو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ یہاں وقت زیادہ گزارو، وہاں جاؤ، لیکن اس خیال سے نہ جاؤ کہ میں نے وہاں 8 دن پورے گزارنے اور 40 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ویسے نماز پڑھ لو، لیکن زیادہ ثواب کمانا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہترین جگہ مکہ کی سرزمین سے یا حرم پاک کے اندر نماز پڑھنے سے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے مولا ان بتوں نے گمراہ کر دیا کثیر تعداد کو لوگوں میں سے۔ یعنی بتوں نے الگ کیا ہے، اور یقین مانیے جن کی قبریں زیادہ نمایاں کی گئی ہیں ان کی وجہ سے بھی لوگ بڑے گمراہ ہوئے ہیں۔ چاہے وہ بزرگ نہ چاہتے ہوں کہ ہماری قبر بالکل عام قبرستان میں بنا دی جائے، ان کی خواہش یہ ہو، یا لوگ جانے بھی نہ کہ میری قبر کہاں ہے، مگر جب لوگوں نے ان کی قبروں کو نمایاں کیا تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ عبادت گاہیں بن گئی ہیں، اللہ کی عبادت سے وہ چھوٹ گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، دوسروں کی عبادت شروع کر دی ہے، اللہ سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، اور دوسروں کے دامن پکڑ کے وہ اللہ کے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے ہمارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد میں یا آپ کے گھر میں اس لیے بنائی گئی کہ آپ کی قبر مبارک بنا کے آپ کی حفاظت کی جائے، اس لیے آپ کو عام قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا۔ علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں جہاں نبی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اور جب آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا تو ام المومنین نے ہی فرمایا کہ آپ کو اس لیے کیا گیا یہاں پر تاکہ آپ کی حفاظت جو ہے نا، آپ کی قبر مبارک کی حفاظت جو ہے نا وہ اچھی طرح ہو سکے۔ یہ اس وجہ سے باقیوں کی قبروں کو ذرا گمنام بنا دیا گیا ہے۔ آپ کی قبر کو بھی گمنام بنایا جا سکتا تھا، مگر اب مسجد نبوی کا ایک حصہ بن گئی ہے وہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا بن گئے، معبود بن گئے، اور اللہ اس دنیا سے جو ہی رخصت ہوئے تو آپ کو ہم اتنا بڑا مقام دے دیں کہ آپ ہی سے ہی کچھ مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ جو ہمیشہ سے الحی ہے، دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زمین و آسمان کا خالق وہی، پانی وہی اتارے، زمین سے پھل وہی نکالے، ہمیں رزق دے، ہم اس کی عبادت کا سوچیں ہی نا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔
تو اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو تابعداری کرے گا میری، فإنہ منی، تو یقیناً وہ مجھ سے ہوگا، یعنی اس کا تعلق مجھ سے ہوگا، میرے دین سے ہوگا، میرے مشن سے ہوگا، میری طرح وہ حنیف ہوگا، میری طرح وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا۔ ومن عصانی، اور جو کوئی نافرمانی کرے میری، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی میری اولاد میں سے بھی ہو سکتا کہ کوئی نافرمان اولاد ہو، مگر اولاد تو ہے نا، تو اللہ آگے تو بڑا مہربان بھی ہے، بخش بھی سکتا ہے، تو مہربانی بھی کر سکتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے لا بسایا ہے، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، بوادن، وادی میں، غیری، بغیر، ذی زرع، کھیتی والی میں۔ یہ بھی عرض کرتے ہیں مولا، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو، دو بیویاں تھیں نا، سارہ اور ہاجرہ، ہاجرہ کے جو ہاجرہ سے جو بیٹے تھے اسماعیل، تو ہاجرہ اور اسماعیل مراد ہیں، کہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں اس وادی میں لا بسایا ہے جس میں ایک پتا بھی نہیں اگتا، بوادن غیر ذی زرع، کھیتی والی یہ زمین نہیں ہے، کھیتی والی یہ وادی نہیں ہے، پتھریلی ہے، یہاں میں نے اپنی اولاد کو لا بسایا ہے۔ اور کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس جو بڑا محترم ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس۔ تو بیت اللہ کے پاس ہی انسان کو رہنا چاہیے، انسان کا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہو، دور نہ ہو۔ یہ نبی نے سوچا، اللہ کے رسول نے سوچا، اور اپنی اولاد کو وہیں لا بسایا۔ چاہتے تو وہ زور کے کسی بڑے بڑے شہر میں چلے جاتے، وہاں کوئی بہت بڑا فلیٹ لے کے، ولا لے کے اپنی اولاد کو وہاں بسا لیتے، نوکر چاکر رکھ کے واپس آ جاتے، مگر یہاں کیوں بسایا؟ اس کی وجہ بھی وہ خود فرماتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے لا بسایا تاکہ وہ قائم کریں نماز، کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، مسجد قریب ہوگی تو نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی ہی عبادت کر سکیں گے، غیر اللہ سے پرے رہیں گے، اور مسجد میں جب نماز قائم کریں گے تو ان کے اور بھی مسلمان بھائی بند آئیں گے، ان سے ان کا تعارف ہوگا، ان سے ملیں گے، بیٹھیں گے۔ لیقیموا الصلاۃ، یہ مسجد کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہے، اولاد کی خود بخود تربیت ہوتی جاتی ہے، مسجد میں علماء آتے ہیں، ان کے واعظ ہوتے ہیں، بچے سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، وہ نصیحت خود بخود ہو جاتی ہے۔ وارزقہم، اور رزق دے انہیں، من الثمرات، فاجعل افئدۃ، تو کر دے دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، افئدہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد دل کو کہتے ہیں، اور افئدہ اس کی جمع ہے۔ تو اللہ تو کر دے دلوں کو، لوگوں کے، تہوی الیہم، کہ وہ مائل ہوں طرف ان کے، یعنی دنیا بھر کے لوگ جو ہیں ان کے دل ایسے بنا دے کہ وہ اس مکہ کے رہنے والوں کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ادھر آئیں، بار بار آئیں، اور بیت اللہ میں آ کے تیری عبادت کریں۔ اور ان کو بھی توفیق دے مولا، یہ جو رہنے والے ہوں یہ تیرے بیت اللہ کی خدمت کر سکیں، یہ امن و امان کا شہر ہوگا، یہ مل جل کے رہیں گے تو اس گھر کی طرف دنیا کے لوگوں کے دل مائل بھی ہوں گے، سب آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ہاں، اللہ ان کو رزق بھی دینا، اور رزق بھی کیا؟ پھلوں کا، من الثمرات، مختلف پھل۔ آج دیکھیں الحمدللہ یہ سب باتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پرخلوص دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا کو قبول کیا، ان کی اولاد کو بھی وہاں لا بسایا، ان کی جنریشن چلا دی، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔
پھر قریشی وہاں اور بھی ہیں. آج کل ان کو قریشی نہیں کہا جاتا، ان کو شریف کہا جاتا ہے. الشریف یا آل غالب، یہ لوگ ہیں جو صحیح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو پرانا خاندان ہے قریشی، یہ اس کی طرف منسوب ہے. ہاشمی یہ ان کی طرف منسوب ہے، انہی کی جنریشن چلی آ رہی ہے. تو جو دولات بھی چل پڑی، اب خانہ کعبہ بھی آباد ہو گیا، لوگ آتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، مکی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. پھر لوگوں کے دل جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان کے دل بھی جھکا دیے ہیں، مائل کر دیے ہیں کہ وہ جائیں. آئے دن کسی نہ کسی کی خبر آتی ہے پورا سال کہ فلاں عمرے پہ جا رہا ہے، فلاں عمرے سے آ گیا ہے، فلاں حج پہ جا رہا ہے، حج سے واپس آ گیا ہے، کوئی رمضان میں جا رہا ہے کچھ دن گزارنے، وہ واپس آ گیا ہے. اس طرح کے آئے دن یہ خبریں سنتے رہتے ہیں. لوگوں کے دل ادھر مائل ہیں. دیکھا جائے تو ہے تو پتھریلی زمین، کیا ہے وہاں؟ کوئی سی سائڈ ہے؟ کوئی شہر ہے وہاں آباد؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کوئی میوزیم ہوں، یا کوئی بہت زبردست کوئی پارکس ہوں، بڑے خوبصورت جھیلیں ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی سٹیڈیمز ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بس یہ خانہ کعبہ ہے. تو جو بندہ بھی گھر سے نکلتا ہے وہ خلوص کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، چند نمازیں پڑھ لوں گا، چند دن رہ کے عمرہ کر لوں گا، طواف کر لوں گا، سعی کر لوں گا، کچھ دعائیں کر لوں گا، عبادت کر کے دل ہلکا کر کے آ جاؤں گا. لوگوں کے دل اس طرح مائل ہیں، اور اس جانے میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے پیسہ کتنا لگتا ہے، سیٹیں کتنی مہنگی ہیں، ٹکٹیں کتنی مہنگی ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ جانا ہے. ادھار لینا پڑے چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچ لیے ہیں. پھر ورزقہم من الثمرات، مختلف قسم کے پھلوں کو رزق دے ان کو. وہاں جائیں تو یقین مانیے ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، بندہ جو خواہش کرے وہ پھل فریش نصیب ہو جاتا ہے. مالٹے کھانے ہیں، کیلے کھانے ہیں، امرود کھانے ہیں، سیب کھانے ہیں، نام لیجئے کسی پھل کا، آپ کو پھلوں کی دکانیں بھری ہوئی نظر آئیں گی، سبزیاں بے شمار نظر آئیں گی. ملینز لوگ ہوتے ہیں جو صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے. دنیا بھر کا پھل وہاں ایسے لگتا ہے ابھی تازہ باغ سے توڑ کے لایا گیا. کوئی ہے کسی شہر کو، دنیا کے کسی شہر کو، علاقے کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ برکت حاصل ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں دے ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کو دے لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ تیرا شکر ادا کریں. اور واقعی وہ شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا انٹریکشن ان لوگوں سے عربوں سے بڑا کم ہوتا ہے، مگر جب جائیں ان سے ملیں تو ایک ایک بات پہ دیکھیں، کہیں گے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تھوڑی بسم اللہ الحمدللہ. بار بار یہ لفظ سننے میں آتا ہے. کیف الحال؟ الحمدللہ، بخیر الحمدللہ، علی نعمہ. میں کہتا ہوں بار بار یہ لفظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، اور بندہ سنتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہم لوگوں کا یہ تقیہ کلام کیوں نہیں ہے، ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم تو بڑا تکلف فیل کرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کا شکر، یعنی یہ لفظ کہیں گے لوگ کہیں گے یار تم مولوی ہو. اور بھئی ہاں، اللہ کا شکر کہنے سے بندہ مولوی بن جاتا ہے. وہی اللہ کا شکر اس لیے کہ اس نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں. مگر ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہو رہا ہے، اور پھر انگریزوں کا جو کلچر ہے وہ لایا جا رہا ہے. اے ہاؤ یو؟ فائن، گڈ مارننگ، ایکسکیوز می، چھینک ماریں گے. عجیب و غریب قسم کی حالتیں ہماری. پتہ نہیں ہم کیا بنتے جا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا تعلیم دی جا رہی ہے اس قوم کو، اور کس قسم کی نسل تیار ہو رہی ہے جس کا کوئی موٹو ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا مستقبل ہے ایسے لوگوں کا؟
ہم ماڈرن تو بنتے جا رہے ہیں مگر کیا چھینتا جا رہا ہے اور کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. ہم گورا بننا چاہتے ہیں، مسلمان بھی نہیں رہے، لیکن کالے گورے بنیں گے، کبھی گورا گولا نہیں بن سکتے. یہ ہوگا، نہ کسی نے ہمیں تسلیم کرنا ہے. میں کتنا بھی خیر خواہ بن جاؤں ان کا، لیکن یہ یاد رکھیے میں ہوں کالا، ان کی نظر میں کالا ہوں، میں گورا نہیں. انہوں نے اپنے اندر بیٹھے ہوئے کالوں کو بھی کبھی گورا تسلیم نہیں کیا. ہمیں کیسے تسلیم کریں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، تو جانتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو ایمان کا ایک حصہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس کو ظاہر کیا ہے. کیا کہ اللہ، ہم اپنے دل میں جو کچھ چھپاتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں، وسوسے ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، کفر ہے، ایمان ہے، نفاق ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تو جانتا ہے. انک تعلم، اور کوئی نہیں جانتا. وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے. شاید کوئی اور نہ جان سکے مگر تو جانتا ہے. اللہ، میرا عقیدہ تو یہ کہ وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. کوئی شے بھی اللہ نے بنائی ہو اور اللہ سے اوجھل ہو یا مخفی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو اتنی بڑی ہستی ہے تو اس سے تو ڈرنا چاہیے. پھر ہماری معمولی سی بات بھی، بری نیت بھی، اچھی نیت بھی، جب وہ جانتا ہے، ہمارا ایک چھوٹا سا عمل بھی اور بڑا عمل بھی، چاہے چھپ کے کریں یا ظاہری کریں، وہ جانتا ہو تو کتنا اس سے ڈرنا چاہیے. یعنی ایسی ذات سے بندہ بے خوف رہ سکتا ہے. تو یہ خوف کا اظہار ہے. الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ ہی کے لیے. الذی، وہ جس نے، وہب، عطا کیے، لی، مجھے. اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مولا تیری بہت سی نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں. بہرحال ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تیری تعریف کروں، تیری حمد و ثنا کے گیت گاؤں. وہ یہ ہے کہ تو نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اولاد نصیب کر دی، اور اولاد بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی. یقیناً میرے مولا تو دعاؤں کو سننے والا ہے. خواہش بہت تھی مگر دعا سن لی. اللہ، تو نے وقت پر اولاد نصیب کر دی، اور اسی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا سنی بلکہ خوشخبری بھی دی کہ تمہیں اسحاق کے بعد وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد پوتا بھی دیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا. اور ادھر اسماعیل ہیں. تو بہرحال یہ دعائیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم رب کی جناب میں کیں. مستقبل کو دیکھا، اپنے ویژن کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جانا، اور اس کے لیے دعا رب کی جناب میں کر دی کہ مولا یہ گھر ہے آج خالی ہے، صرف میری بیوی اور بچہ ہے. دعا یہ ہے کہ مستقبل میں اس شہر کا یوں دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا کس طرح اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے. تو اس لیے انسان اپنے مستقبل کے کوئی پروگرام اگر اچھے بنا لے اور اس کے لیے دعا کے بعد اس پر کام شروع کر دے تو اللہ برکت دے دیتا ہے. یہ نہ سوچے کہ کون کرے گا، بعد میں کیا ہوگا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بیٹا ایک ہی تھا نا، بیوی تھی نا، خانہ کعبہ بن گیا، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کہ بعد میں کیا ہوگا. دعا کر دی ہے یقین کے ساتھ، اور ایک مستقبل کس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ظاہر کر دیا. اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ بھی لیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا ہے. آج ساری دنیا جانتی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں ہی اس گھر کو پاک صاف کیا گیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ایسا پاک آپ نے کیا کہ آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کوئی بت نصب کر سکے. 1500 سال ہو گئے.
ہر وہ برکت، ہر وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، آج وہاں بندہ جائے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ربی، اے میرے رب، اجعلنی، تو بنا مجھے، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کا. تو آج یہ بھی دعا کرتے ہیں، مولا ٹھیک ہے میں تیرا رسول ہوں، نبی ہوں، مگر پھر بھی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کی میں پابندی اختیار کروں. یہ تیری توفیق مجھے ضرور شامل حال ہونی چاہیے. اجعلنی مقیم الصلاۃ. رسول دعا کر رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں رسول سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے. ایک انسان چاہے وہ کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، ولی ہو، پہنچا ہوا ہو، وہ رسول سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. اور رسول دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. اس لیے دنیا میں یہ جو کانسیپٹس دیے جاتے ہیں نا کہ فلاں صاحب پہنچ گئے ہیں، اب ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب غلط ہیں. فلاں پہنچا ہوا ہے، فلاں یوں گردن جھکاتا ہے، حرم میں جا کے نماز پڑھاتا ہے، یہ سب غلط دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، رسول اللہ ہیں، کہ اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، مجھے توفیق دے کہ میں باجماعت صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے تیری عبادت کر سکوں. ان کی تو یہ خواہش ہوتی تھی، نبیوں کی، رسولوں کی. کسی رسول نے چاہے وہ کتنی لمبی عمر پا گیا، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بہت نیکیاں کر لیں، اب میں ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ پتہ کون ہے؟ سید ہیں، سید. اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کون ہوگی؟ وہ بھی سید ہوگی. اولاد کے بارے میں بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا. یہ نہیں کہا سید بنا، نمازی بنا. نمازی ہوں گے تو ان کی سیدگی چلتی رہے گی، اور اگر نمازی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اولاد کی بھی فکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اپنی بھی فکر ہے، اپنے عمل کی بھی فکر ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر ہے. یہ ہوتا ہے صحیح باپ، جس کو اپنی اولاد کی یہ فکر ہو کہ وہ نیک بنے. اور نیکی میں ٹاپ موسٹ کی جو نیکی ہے وہ 5 وقت کی باجماعت نماز ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے میری دعا کو. اولاد کے حق میں والد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے والد ضرور دعائیں کرے اپنی اولاد کے لیے بھی. مایوس نہ ہو ان سے، خیر کی امید رکھے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے، لی مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو. پھر خیال آتا ہے بار بار، مولا انسان ہوں، رسول ہوں، تیرے حکم کی پابندیاں تو کی ہیں، کہیں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں چھوٹی بہت، اللہ تو میری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے. متقی آدمی، رسول، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اب گناہوں سے پاک ہوں، کوتاہیوں سے پاک ہوں. اس کا تقوی، اس کی خدا خوفی یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر بھی نظر رکھ کے اپنے آپ کو بڑا محتاط کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کہیں معمولی سی بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور اللہ اس کا سوال مجھ سے کر سکتا ہے. تو اس لیے نبی بھی دعا مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے، کہتے ہیں ربنا اغفر لی، مولا مجھے معاف کر. یہ سید ہے، نبی رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ جی ہم تو گناہ گار نہیں ہیں، ہمارا خون تو بڑا صاف ہے، ہم تو سادات ہیں، ہم کیوں معافیاں مانگیں، ہم تو بخشے ہوئے. سوچیے رسول وقت کا یہ دعا کر رہا ہے، ربنا اغفر لی. کتنا
گھمنڈ ہے انسان کو اپنے اوپر کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، میں تو غلطیاں نہیں کرتا، میں تو بخشا ہوا ہوں۔ نبی ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اور ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ نیک اولاد ہمیشہ دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو نہ بھولیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی بھی غلطیاں معاف کر، ان کے بھی گناہ معاف کر۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے اہل ایمان بھائیوں کی بھی، ان کو بھی معاف کر، ان کی غلطیاں بھی معاف کر۔ یہ کتنی اچھی جامع سی دعا ہے۔ میرے گناہ معاف کر، والدین کے معاف کر، اور جو مومن ہیں ان کے گناہ بھی معاف کر۔ مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، بھائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ضرور دعا کرے گا۔ آپ بھی فرماتے ہیں دوست کی عدم موجودگی میں، مسلمان کی عدم موجودگی میں اگر کوئی مسلمان اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے دعا مانگ لی ہے۔ اور کس دن معاف کر؟ یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب قائم ہوگا، کیونکہ جس کا حساب کتاب تو نے لے لیا، من نوقش عذب، جس سے سوال جواب کر کے اللہ تعالیٰ نے کھود کھدیڑ شروع کر دی، وہ گیا۔ اور اس سے پہلے اللہ اگر یہ فرما دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ آسان حساب ہے۔ تو نبی کو یہ بھی فکر ہے کہ روز قیامت حساب جب قائم ہوگا تو بڑا سخت ہوگا، بڑا مشکل ہوگا جواب دینا۔ میرے پاس شاید اپنے ریکارڈ کی اتنی انفارمیشن نہ ہو جتنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، شاید میں اپنے دل کی ان نیتوں کو بھی نہ جان سکوں جب میں نے کوئی نیکی کی اور اللہ کے نزدیک وہ عمل برباد ہو چکا، اور اللہ یہ پوچھ لے ہاں بھئی یہ تم نے نیکی کی تھی، کیسے کی تھی، کیا ارادے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان اگر غور کرے تو بندہ پھنستا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری نجات نہیں ہو سکتی، میں تو بالکل ہی پکڑا ہوا ہوں، جکڑا ہوا ہوں۔ تو اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ رب کی جناب میں گڑ گڑا کے ایسے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ کر دیتا معاف۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور نہ تم سمجھو۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ مشرک، اسلام دشمن، نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، جس قسم کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، جو چال بازیاں اور مکاریاں مسلمانوں اور دین کے خلاف کرتے ہیں، اور جس طرح کی ان کی ذہنیت ہے کہ ہمیں غلبہ تو عطا کر، ہمیں ایک دفعہ غلبہ تو ملے تو ان مسلمانوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ کسی قسم کا بھی کوئی کام کر رہے ہوں، اے مسلمان تم یقین مانو کہ اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک مکاری اور چال بازی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا یہ پلاننگ کرتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو پھر ہم چوک چیختے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور گناہ کمائیں اور سمیٹیں اور ظلم کریں تاکہ ان کے کھاتے میں کوئی خیر رہے ہی نہ، اس لیے یہ ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں انسانوں کی پتھرا جائیں گی۔ وہ دن جب دیکھیں گے تو سب سکتے میں آئے ہوں گے، آنکھ نہیں جھپک سکیں گے، خوف کے مارے ان کی آنکھیں بالکل اکڑ جائیں گی، پتھرا جائیں گی کہ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے
وہ انتہائی گھمبیر ہے، انتہائی تکلیف دہ ہوگا، جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اصل تو چیز یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کرو جو ظلم کرنا کر لو۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ مہطعین، وہ تیزی سے دوڑنے والے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگو، بچاؤ، کسی پناہ گاہ کو تلاش کرو۔ ایسا عالم ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کا نظام، تباہی، اور حالت ان کی یہ ہوگی۔ اور مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، جھکا نہیں سکیں گے۔ ایسی خوفناک حالت ہوگی کہ ذرا ہلے شاید کوئی عذاب ہم پر نہ آ جائے، اتنے الرٹ ہوں گے یہ لوگ۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی طرف ان کے نگاہ ان کی، جیسے پتھرا جائیں گی، اکڑے کھڑے ہوں گے، ایسے ہل نہیں سکیں گے، ایسی ان کی کیفیت ہوگی۔ اور گھبراہٹ سے دل ان کے بالکل خالی ہو چکے ہوں گے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، دل بیٹھ جاتا ہے، دل میں کچھ نہیں رہتا، نہ خوشی نہ غمی، کس کو جگہ دیں، بس دل خالی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور خبردار کیجئے لوگوں کو، یوم، جس دن، یأتیہم، آئے گا ان کے پاس، العذاب، عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہے کہ دن جب یہ آیا تو لوگوں کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، ہل نہیں سکیں گے، گھبراہٹ کا ایسا عالم ہوگا کہ ان کی نگاہ وہاں سے جہاں ٹکی ہوگی وہاں سے ہل نہیں سکے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی، سر ان کا یوں اٹھا ہوا ہوگا، کوئی اکڑ سے نہیں بلکہ خوف سے۔ تو اس دن سے ان کو ڈرائیے، یہ دن آنا ہے، اور یہ دن جب آیا تو ایسے کافروں کے پاس اس دن کا عذاب بھی آئے گا، اور جب عذاب کو یہ دیکھیں گے تو اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے، مولا مانتے ہیں، تیرا دین تھا، تیرا رسول تھا، تیری کتاب تھی، تیرے ایمانیات تھے، ہم نے کسی کو نہیں مانا۔ اب ایک درخواست ہے کہ تو ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت دے دے، تھوڑا عرصہ اور جینے دے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ ہم پکڑے گئے، سخت سزا ملے گی ہمارے اعمال کی، مگر یقین نہیں تھا اس وقت، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے ایک درخواست ہے کہ ہمیں ایک قریب کی مدت تک، تھوڑے عرصے تک مزید جینے کی مہلت دے دے، یا دنیا میں رہنے دے۔ نجب دعوتک، اب اگر تیری دعوت دینے کے لیے کوئی بھی آیا تو ہم اس کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تیرے رسول بھی آئے تو ان کو فالو کریں گے، ان کی اب مخالفت نہیں کریں گے۔ تو جواب میں اللہ فرمائیں گے، اولم تکونوا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو، اقسمتم من قبل، جو اس قیامت سے پہلے تم دنیا میں بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، نہ ہمیں موت آئے گی، نہ ہمارے شہر برباد ہوں گے، نہ قیامت آئے گی، نہ یہ مکان ہم سے چھینیں گے، سب کچھ رہے گا۔ یہ سب نعوذ باللہ رسول کی جھوٹی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اور لوگوں ڈرو، وہ دن آیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیا تم نے ایسی قسمیں نہیں کھائی تھیں؟ کیا وہ تمہاری قسمیں پوری ہوئیں؟ کیا تمہیں زوال آیا کہ نہ آیا؟ کہاں گیا وہ تمہارا اقتدار؟ کہاں گئی وہ دولت؟ وہاں وہ ریل پیل، وہ چہل پہل، سب کہاں ہے؟ وہ دوست، ساتھی، جتھے، سب کہاں ہیں؟ اب تم اکیلے ہو۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنْ، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکینی، گھروں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ پر۔ اور تم تو وہ لوگ ہو، گویا ان کی نسلیں ہو کہ تم ان گھروں میں جا کے ٹھہرے رہے جہاں تم سے پہلے ظالم، مشرک، کافر، رسولوں کو نہ ماننے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ٹھہرتے تھے۔
تمہیں انہی مکانات کا مالک بنا دیا گیا، انہی کے شہر کا، ان کے ملک کا مالک بنا دیا گیا ان کو تباہ کرنے کے بعد، اور تم وہاں آباد ہوئے۔ لیکن اس آبادی کے بعد جبکہ تمہارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ تم سے پہلے یہ لوگ آباد تھے، ہم نے ان کو ساتھ کیا سلوک کیا اور کس وجہ سے ان کو تباہ کیا، تمہیں سب پتا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں سب پتا تھا کہ ان کے جرائم کیا تھے اور اس کی سزا ہم نے ان کو کیا کہہ دی، مگر تم نے اس سے بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ تم نے کہا وہ مر گئے، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہمیں عیاشی کرنی ہے، رسول وقت ہے، نہیں مانتے اس کو۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، بہت سی مثالیں بھی سامنے رکھ دی کہ یہ ماضی ہے، یہ قوم تھی، یہ آباد تھی تمہاری جگہ، یہ ان کے گھر تھے، یہ اس کا کمرہ تھا، یہ اس کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، سب کچھ وہ چھوڑ کے اکیلے چلے گئے اور تم ان کے مالک بنے، تم نے پھر بھی نصیحت حاصل نہ کی۔ اب کہتے ہو کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال، انہوں نے بھی نبیوں کے خلاف، دین کے خلاف بڑی چالیں چلی کہ کسی طرح نبی کو ختم کر دیں، اس کے مشن کو ناکام بنا دیں، بڑی چالیں چلی انہوں نے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، جبکہ ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں میں نے اس کو معمولی طریقے سے اس چال کو توڑ دینا ہے، یہ ناکام ہوں گے، اپنے منہ کی کھائیں گے۔ دیکھیں نا، ایک چال یہ ہے کہ ساری رات بیٹھتے ہیں بڑے بڑے سردار اور آخر میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم 7 قبیلوں کے جو لوگ ہیں سردار، اپنے قبیلے کا ایک ایک نوجوان مسلح کر کے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر رات کو کھڑا کر دیں، اور اللہ کے رسول جب نکلیں گے تو اچانک ہی سب آپ پہ ٹوٹ کے حملہ کریں اور آپ کو شہید کر دیں۔ یہ ان کی چال تھی، اور اللہ کے پاس ان کی چال کا توڑ کیا تھا کہ آپ کو فرمایا اللہ کے رسول باہر کھڑے ہیں، مٹی اٹھائیے ہاتھ میں اور بسم اللہ پڑھ کے ان کے اوپر پھینک دیں اور نکل جائیں، بس۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی سورسز کی ضرورت نہیں، کسی کو بلایا نہیں آپ نے، بس آپ نے مٹی یوں پھینکی اور نکل گئے، پتہ نہیں چلا ان کو۔ وہ ان کی چال تھی، اور اللہ کے پاس ان کی چال کا توڑ یہی تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھی چال ان کی کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ، یعنی اتنی کوئی زبردست چال نہیں تھی کہ جو پہاڑ ہیں زمین میں گڑے ہوئے کہ وہ بھی تنگ آ کے اپنی جگہ چھوڑ دیتے کہ واقعی ان کی چال کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ بڑی کمزور چالیں تھیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا توڑ تھا۔ ہر دور کے نبی کے ساتھ قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی چالیں چلیں، مگر ان کی چالیں اللہ کی چال یا اللہ کے پاس جو توڑ تھا ان کی چال کا وہ بالکل ہی معمولی ثابت ہوئیں، اور اللہ کا توڑ زبردست تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بچایا اور ان چال بازوں کو سخت سے سخت سزا دے دی۔ تو اس لیے مسلمانوں تم بھی مطمئن رہو، اللہ کے رسول آپ بھی مطمئن رہیں، اور کافر یہ جان لیں اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جیسی چالیں چلیں گے منہ کی کھائیں گے، اور اللہ اپنے رسول کو اور اپنے ماننے والوں کو بچا لے گا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہ ان کا۔ اس لیے مسلمان تسلی رکھ، میں ان کی ایک ایک حرکت کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، میں ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوں۔ اور آج بھی یہ آیت ہمیں تسلی دلاتی اگر ہم مومن ہیں تو، اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمان واقعی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بس یہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو مخلف خلاف کرنے والا وعدہ، اپنے وعدے کا، رسولہ، اپنے رسولوں سے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھائی
کہ میں نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کے دشمنوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، سزا ان کو دیں گے، آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ کے رسول آپ سے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کا دشمن منہ کی کھائے گا، شکست کھائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز، اس لیے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں بھی پورا اختیار رکھتا ہے، زبردست ہے، وہ پورا کنٹرول رکھتا ہے، ذو انتقام، اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے گھبرائیے نا، جو ہو رہا ہے ابھی برداشت کریں، وقت آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرے اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ شکست کھائیں۔ یوم، جس دن تبدل، بدل دی جائے گی، الارض، زمین، غیر الارض، سوائے اس زمین کے۔ اللہ فرماتے ہیں دن آ رہا ہے، یہ زمین جس پہ انسان رہتا ہے، آباد ہے، اور اسی پر بڑے جھگڑے کر رہا ہے، اسی پر اس کے عمل نقش ہو رہے ہیں، اس زمین نے کل کو گواہی دینی ہے، مگر ہم قیامت کا دن لا کے اس زمین کو بالکل بدل دیں گے، کوئی اور زمین ظاہر ہو جائے گی، اور یہ آسمان جہاں جو نظر آتے ہیں یہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، ہم آسمان کو بھی بدل دیں گے، اور پھر انسان جو ہیں وہ برزو، یہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، زمین سے نکل کے، اپنی قبروں سے نکل کے، مٹی سے نکل کے بالکل ابھر کے سامنے آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ للہ الواحد القہار، کس کے سامنے آئیں گے؟ ایک اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، کیونکہ انسان جو بھی ہوگا، نبی ہوگا، صدیق ہوگا، شہید ہوگا، ولی ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، سب انسان ہی ہیں، یہ سب کے سب اللہ واحد کے سامنے کھڑے ہوں گے، ظاہر ہوں گے، ان کا ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک بات اللہ جانتا ہوگا۔ اور اللہ بھی کون ہے؟ القہار، جو بہت غلبے والا ہے، بہت زبردست ہے۔ اس روز کسی کا غلبہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا غلبہ ہوگا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے فرعون، نمرود ٹائپ کے جو بادشاہ تھے، یہ سب عاجز ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں، گناہوں کی بیڑیوں میں، آگ کی بیڑیوں میں۔ اللہ نے ایسے کٹے مجرموں کو آگ کی بیڑیوں سے جکڑنا ہے۔ وَسَرَابِيلُهُمْ، کرتے ان کے، من قطران، تارکول کے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی ان کی کہ مجرم اس روز جہاں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کو کرتے ایسے پہنائے جائیں گے جو تارکول کے ہوں گے، جیسے مجرم کو پہنائے جاتے ہیں، کالا لباس پھانسی پہ چڑھانے کے لیے، اور تارکول بھی جہنم کی آگ کا، انتہائی گرم۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی چاروں طرف۔ چہرہ جسم کا ایک بہت اچھا حصہ ہے، معزز حصہ ہے، اس کو اللہ ذلیل کرے گا۔ چہرہ ذلیل ہو تو سارا وجود بھی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ ساری سزا کیوں ہوگی؟ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ۔ یہ جزا و سزا کا دن ہوگا، اللہ نے عدالت قائم کرنی ہے، انصاف کرنا ہے۔ ہر نفس جو دنیا میں اس نے کیا، اپنی کمائی کو جب لے آئے گا تو اس کا بدلہ وہاں ملنا ہے، اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا ہے، اور اللہ نے وہ دن اسی لیے برپا کرنا ہے۔ اور اس روز جتنے بھی انسان ہوں گے ان کا حساب لیتے ہوئے اللہ کو دیر نہیں لگنی، بڑی تیزی کے ساتھ سب کا حساب ہو جائے گا، بس ایک کلک کرنا ہے، سب کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، اور ریکارڈ دیکھتے ہی ہر کوئی الگ الگ کر دیے جائیں گے، دو گروہ بنیں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ بس هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ ہے قرآن، پیغام ہے للناسی، لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید کے مقاصد بتائے ہیں، یہ ایک تو اللہ کی طرف سے میسج ہے، پیغام ہے، اس میں انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو قبول کرنا ہے۔ یہ بلاغ ہے، رسول کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، ہر ایک کو قبول کرنا ہے۔
جو مان لے گا ٹھیک، جو نہیں مانے گا پھر اللہ اس سے پوچھ لے گا، اس لیے رسول پہنچا رہا ہے۔ پھر دوسرا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، لوگوں کو اگر وارننگ دینی ہے تو اسی قرآن کے ذریعے دینی ہے۔ یہی قرآن ہی ہے جو لوگوں کو ڈرائے گا، بتائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے، جنت میں کیا نعمتیں اور دوزخ میں کیا اذیتیں ہیں۔ یہ سب قرآن ہے جو اچھوں کو خوشخبریاں دیتا ہے اور بروں کو ڈراتا ہے۔ اور پھر وَلِيَعْلَمُوا، یہ قرآن اس لیے بھی پیغام ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، اسی قرآن کے ذریعے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ ایک ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ قرآن اس لیے بھی پہنچایا جا رہا ہے تاکہ عقل مند لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ نصیحت کی کتاب ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے جس سے ہم انسانوں کو نصیحت مل سکے۔ تو یہ 4 فائدے اس قرآن کے، اسی آیت کے، اس سورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہ مقاصد ہیں۔ کچھ باتیں چاہتا ہوں آپ سے، ذرا مشکل الفاظ تھے تو ان مشکل الفاظ کو میں واضح کرتا جاؤں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان مشرکوں کے جتنے بھی عمل ہیں یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو وہ بخوبی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ان اعمال کی جزا، سزا کی صورت میں دینی ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ حساب کا دن۔ لیکن یہ جو جملہ ہے اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ذرا غور کیجیے گا اس آیت پہ، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اللہ کو مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ یہ ایک دھمکی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم انسان کو، اور دوسری طرف جو مظلوم ہے اللہ اس کو تسلی بھی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں یہی مفہوم جو نکلتا ہے وہی ہے کہ ہی وعید للظالم وتعزیۃ للمظلوم۔ پھر انما یؤخرہم، بے شک اللہ یؤخرہم ڈھیل دیتا ہے انہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں تشخص، پتھرا جائیں گی۔ یہ پتھرانا جو ہے آنکھوں کا، یہ اصل میں قیامت کی ہولناکی ہے، اور کسی بھی ہولناک چیز کو انسان جب اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کی آنکھیں وہیں جم جاتی ہیں، وہیں پر جم جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ جھپکتی نہیں ہیں آنکھیں، اتنا مدہوش ہو جاتا ہے انسان۔ تو تشخصوں کا مطلب کیا ہے کہ نہیں وہ جھپکیں گی۔ پھر محطعین مقنعی، محطع کہتے ہیں تیز دوڑنے والے کو، تیز تیز چلنے والے کو، تو محطعین کا مطلب ہے تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے۔ کدھر دوڑنے والے ہوں گے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھیں تو اس میں سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محطعین الی الداعی، کہ داعی کی طرف، پکارنے والے کی طرف وہ تیز تیز دوڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس روز یہ میدان محشر میں یا قبروں سے اٹھے ہوئے لوگ تیزی سے فالو کر رہے ہوں گے پکارنے والے کو، یعنی فرشتہ وہ پکار رہا ہوگا یا پیچھے سے ان کو ہانک رہا ہوگا اور یہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے محطعین کا معنی۔ تو عربی زبان میں محطع کا جو لفظ ہے اسم فاعل ہے، اہطع یہطع اہطاعا، ہا طا عین اس کا روٹ ہے اور باب فعال ہے۔ اہطع الرجل یہ ایک سینگ ہے عربی زبان میں جس کا مطلب ہے کہ بندہ جب اپنی گردن کو یہ یوں کرتا ہے، اونچی گردن ذرا لمبی کر دیتا ہے اور پھر یوں سامنے دیکھتا ہے،
نیچے نہیں دیکھتا. تو اس کو کہتے ہیں احطا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ گھبراہٹ کے عالم میں. گھبراہٹ کے عالم اپنے آپ کو ہوشیار بنا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. گھبراہٹ میں انسان یوں ہی کرتا ہے، نک چھک ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ڈھیلی شے بھی ہو نا، بیمار بھی ہو نا، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بچھو میری طرف آ رہا ہے، جو اٹھ نہیں سکتا وہ بھی اٹھ بیٹھے گا، اس سے بچو. تو یہ وقت ایسا ہوگا. تو پھر انسان اپنی گردن کو اونچا کر کے، لمبا کر کے، سر سیدھا کر کے پھر دوڑتا ہے. شتر مرغ کو دیکھا کبھی دوڑتے ہو؟ وہ بھی ایسے ہی دوڑتا ہے گھبراہٹ کے عالم میں. تو مہطعین یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کہ آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ بالکل جھپکتی نہیں ہیں. پیچھے جیسے بتایا ہے کہ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پتھرا جائیں گی، جھپکیں گی نہیں. تو ایک تو آنکھوں کا یہ عالم ہوگا اور دوسرا گردن اور سر کا یہ حال ہوگا. پھر آگے فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم. لا یرتد کا مطلب کیا ہے؟ لا یرجع، نہیں پلٹے گی. الیہم ان کی طرف، طرفہم، طرف کہتے ہیں یہ نگاہ کو. یعنی آنکھ چونکہ بندہ یوں جب دیکھتا ہے نا یوں تو یہ اصل میں کنارے سے جب دیکھ رہا ہوتا ہے آنکھ کے کسی بھی کنارے سے، تو اس وجہ سے اس کو آنکھ کے ساتھ لگا دیا گیا اس لفظ کو، طرف کو. تو جس کا مطلب ہے دیکھنا. تو نہیں پلٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے. مراد یہ ہے. بلکہ جو آنکھیں ہوں گی وہ بھی بس اڑی ہوں گی، نظریں اڑ جائیں گی، ٹکی ہوئی ہوں گی قیامت کی ہولناکی سے اور اپنی ذات کے بارے میں فکر سے کہ میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوتا ہے. خوف طاری ہوگا. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لا یرتد الیہم طرفہم، کہ ان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ میں کس عالم میں کھڑا ہوں. میرے پاس جوتی نہیں، میرے پاس کپڑے نہیں، میں ایسے ہی کھڑا ہوں. یا دوسرے بھی ان کا حال یہی ہوگا. تو بندے جو ہے نا اپنی نگاہ کو اپنی طرف لوٹا بھی نہیں سکیں گے. یہ حالت ہوگی قیامت کے روز. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا. افئدہ فؤاد کی جمع ہے اور افئدہ کہتے ہیں دل کو. اور دل ان کے ہوا ہوں گے. ہوا کا کیا مطلب؟ خالی ہوں گے. جیسے کوئی بندہ گھر میں جائے اور کمرے کو دیکھتا ہے یا گھر کو دیکھتا ہے، کچھ بھی نہ ہو اس میں، تو واپس آتے بندہ پوچھتا ہے کیا تھا وہاں؟ کہتا ہوا تھی. مراد یہ کچھ نہیں تھا. تو ایسے دل میں کل قیامت کو یعنی کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی خیر کی چیز نہیں ہوگی، بالکل دل خالی ہوں گے. یعنی کوئی یہ بھی ان کو ذرا امید نہیں ہوگی کہ آج ہم بچتے ہیں. سب کے دل ایسے ہو جائیں گے، اتنی ہولناکی ہوگی. اور یہ دل جو ہے نا یہ اٹھ اٹھ کے یہاں آئیں گے. کیا کہتے ہیں؟ دل اٹھ اٹھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہی کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو یہ کلیجے جو ہے نا یہ اٹھ اٹھ کے یہاں آئیں گے اور پھر واپس جا کے ٹکیں گے بھی نہیں. بندہ کیسے بے چین ہوتا ہے. یعنی دل اپنی جگہ نہ ہو، وہ اٹھ اٹھ کے اوپر آئے اور پھر نیچے جائے، پھر اوپر آئے، پھر نیچے جائے، پھر اس کو قرار نہ ہو. یہ حالت ہوگی ہر بندے کی. تو بہرحال قیامت کے روز ہر انسان کا حال یہ ہوگا کہ اس کی عقل اس کو جواب دے جائے گی اور اسے کہیں بھی کوئی بھلائی، اچھائی، خیر نظر نہیں آئے گی. یہ اس کے دل کا فیصلہ ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور تم ڈراؤ لوگوں کو، یوم یأتیہم، جس روز آئے گا ان کے پاس، العذاب و عذاب. تو لوگوں کو اللہ کے رسول آپ ڈرائیے کہ قیامت کے روز جب عذاب اترا تو اس موقع پر فیقول الذین ظلموا، ظالم لوگ کہیں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل مسمی، الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں ذرا ڈھیل دے ایک قریبی مدت تک.
تو ظالم لوگ کون ہیں یہ جو کہیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، رب کا کفر کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کو جھٹلایا؟ یہ ظالم لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا، قرآن نے جو کہا تھا، وہ بالکل اب درست ثابت ہو رہا ہے، اب ہم بچتے نہیں ہیں۔ اب وہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے ایک قریب مدت تک۔ یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ قریبی مدت سے مراد یعنی دنیا میں بھیج ہمیں، ہم وہاں کچھ مدت رہ کے اب نیک عمل کر لیں، اب اس ایمان کو، اس دعوت کو قبول کر لیں جو قرآن دیتا رہا، جو رسول دیتا رہا۔ تو یہ ان کی خواہش ہوگی، اور قرآن مجید میں ان کی ان خواہشات کا ذکر کیا گیا ہے مختلف مقامات پہ۔ اگر آپ سورۃ الانعام دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 27 پہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم دیکھو جب یہ مجرم آگ پہ کھڑے ہوں گے یا کھڑے کیے جائیں گے، فقالو، تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا، ہے افسوس ہم پر، نردو، ہم یا کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے۔ یہ خواہش ہوگی، اس وقت ہی کہیں گے۔ اسی طرح سورۃ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھیں وہ منظر جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو یوں جھکائے ہوئے شرم کے مارے، جیسے مجرم ہوتا ہے عدالت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جج کے سامنے، اور اس کے جرائم کی ایک لسٹ جج کے پاس ہوتی ہے، اور جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مجرم بھی اللہ کے سامنے یوں سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، مولا ہم نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا، عدالت دیکھ لی ہے، قیامت کا دن دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سب کچھ سن بھی لیا، لہذا ایک درخواست ہے فرجعنا، ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، وَإِنَّا مُوقِنُونَ، اس لیے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تو یہ وہ خواہش ہوگی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ ربنا اخرنا الى اجل قریب، کیا کریں گے پھر؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، یعنی جو صحیح دعوت ہے جو تیرے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچی، ہم اس کی تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے، اور رسولوں کو بھی مانیں گے کہ وہ واقعی سچے رسول ہیں، اور جو وہ کہیں گے ہم اس کو پر بھی عمل بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے اولم تکونوا، کیا نہیں تھے تم، اقسمتم، قسم کھاتے، من قبل، آج کے دن سے پہلے یعنی دنیا میں، کہ ما لکم من زوال، نہیں ہے تمہیں کوئی زوال، یعنی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مر گئے تو کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا، نہیں اٹھنا ہم نے۔ مراد یہ تھا، زوال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جانا، تو مراد یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے اگر آخرت کی طرف منتقل ہو بھی گئے تو ہم نے دوبارہ جینا نہیں ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ وہ قسمیں کھاتے تھے، بڑی بڑی قسمیں، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم، تم تو یہ کہتے تھے، اب آ گئے ہو نا زندہ ہو کے میرے پاس۔ مراد یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کے، تمہیں سمجھایا جاتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے، تمہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ، تم کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی شے زندہ ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہاں تم نے قسمیں کھائیں اور یہاں آ کے سب کچھ دیکھ رہے ہو اور اب قسمیں کھا رہے ہو کہ ہمیں ایک دفعہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج تو ہم نیک بندے بن جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے، اب نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا
کہ یقول اللہ تبارک و تعالی لأہون اہل النار عذابا، اللہ تعالیٰ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اس کو ارشاد فرمائیں گے، لو کانت لک الدنیا وما فیہا، یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس وہ دنیا ہوتی جس میں تم جیے، ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں تھا وہ بھی ہو، اکنت مفتدیا بہا، کیا تم اس کو فدیے کے طور پر دو گے اور اپنے آپ کو اس دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہو گے؟ تو فیقول نعم، تو یہ مجرم کہے گا ہاں ہاں اللہ کیوں نہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قد اردت منک اہون من ھذا، میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہلکی چیز مانگی تھی، یعنی تو پوری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہے، میں نے تو تم سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی۔ اور کب؟ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، جبکہ تم آدم علیہ السلام کی صلب میں تھے، ان کی پشت میں تھے۔ وہ یاد ہوگا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، بس میں نے تم سے اتنا مانگا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تشرک ولا ادخلک النار، کہ تم شرک نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، مگر تم دنیا میں آ کے اس بات کو تم نے تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا کہ میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ میں شرک کروں گا، تو تم شرک کرتے رہے، یہ اس کی سزا ہے، بھگتو اب۔ تو یہ ہے وہ الفاظ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الیوم انساک کما نسیتنی، آج میں تمہیں بھول رہا ہوں جس طرح تو نے دنیا میں میری تعلیمات کو بھلا دیا تھا، بس جاؤ۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم نے رہائش اختیار کی، فی مساکن، ان گھروں میں، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنے آپ پر۔ یہ کوئی بستیاں ہیں، مدین کی بستی تھی، حجر کی تھی، اور اسی طرح کچھ اور بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور اس کے رہنے والے بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہیں معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا، کیف فعلنا بہم، کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور پیش کی ہم نے تمہارے لیے الامثال، مثالیں، یعنی عاد ثمود کی طرح تم بھی انہی گھروں میں رہے جس طرح وہ رہتے تھے۔ تم اپنے گھروں کو دیکھو، خوش ہوتے ہو، اور پھر خاص طور پر قوم عاد اور قوم ثمود کے جو علاقے ہیں ان کو تم دیکھتے ہو اور وہاں جاتے بھی ہو، اور مسلسل تمہارے پاس ان کی خبریں بھی پہنچتی رہتی ہیں، یعنی تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے تمہیں یہ خبریں سنائیں، تو اس طرح یہ خبریں تم تک پہنچیں۔ اور پھر وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے تمہیں بہت سی مثالیں بھی پیش کیں۔ کیا مثالیں؟ کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ کس طرح انکار کرتے تھے، وقت کے رسول نے ان کو کتنا سمجھایا، کتنی انہوں نے دھمکیاں دیں، کتنا اس کو برا بھلا کہا، اور اس کی کسی بات پر انہوں نے اعتبار نہیں کیا۔ تم بھی ویسے کام کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد آپ نے اس وقت فرمایا جب کہ صحابہ حجر کی بستیوں سے گزر رہے تھے۔ یہ حجر کیا ہے؟ یہ سمود، قوم سمود کے سارے علاقے تھے، اور یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ جگہ موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ تو وہاں سے جب گزر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، پہلی بات تو یہ کہ یہ معذب لوگ ہیں جن کو سزا دی گئی، ان کے علاقوں میں داخل ہی نہ ہو، کسی اور راستے سے چلے چلو۔ الا ان تکونوا باکین، ہاں اگر تم نے گزرنا ہے تو پھر روتے ہوئے گزرو وہاں سے،
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، تو میں تمہیں منع کروں گا کہ پھر ایسے علاقوں میں داخل ہی نہ ہو. کیوں؟ لا یصیبکم ما اصابہم، کہیں وہ عذاب کہیں تمہیں نہ آ چھوئے جس طرح کہ یہ عذاب پہلے ان پر آیا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاکید تھی. یہ اصحاب الحجر، اب یہ آتے جاتے تھے، مکی لوگ بھی، اہل عرب بھی، قافلے ان کے وہیں سے گزرتے آتے جاتے، یہ سب ان کو پتا تھا. یہ ان علاقوں میں جاتے تھے اور عبرت نہیں پکڑتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گزر رہے ہیں تو پہلے یاد دلاتے ہیں تاکہ یاد کر لیں میرے مسلمان ساتھی، کہ کہیں ان کا دماغ بھی ویسا نہ ہو جائے کہ اس کو سیر گاہ سمجھ کے وہاں سے گزر جائیں یا وہاں جا کے دیکھیں. یہ حقیقت ہے کہ ایسے علاقوں سے گزرنے کی تاکید قرآن مجید میں کی گئی ہے. سیرو فی الارض، جاؤ ذرا گھومو پھرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جا کے ذرا ان علاقوں کو دیکھو، برباد اجڑے ہوئے علاقے، جا کے ذرا دیکھو اور عبرت کی آنکھ سے دیکھو کہ یہ لوگ کون تھے، کیسے رہتے تھے اور کس طرح ان کا انجام ہوا، کتنا برا انجام ہوا ان کا. تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی تاکید فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد چونکہ راستہ وہی تھا، وہیں سے گزرنا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا، کپڑا ڈالا، اونٹنی پہ آپ سوار ہیں، تو آپ نے وَأَسْرَعَ السَّيْرَ، آپ نے اپنی چال کو تیز کر دیا، اونٹنی کو بھگایا. حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کو کراس کر گئے. پھر اسی طرح ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں، نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ان کو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے کہ یہ ظالم لوگوں کی بستیاں ہیں، ان میں آ کے بندہ یہ نہ سمجھے کہ بڑی رونق ہے، سیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پرانی جگہیں ہیں اور کسی زمانے میں یہاں قوم آباد تھی، ذرا دیکھے تو صحیح ہے کیسے رہتے تھے. ٹھیک ہے، جو دیکھنا ہے دیکھو، لیکن عبرت کی آنکھ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اسی بستی میں، حجر کے علاقے میں انہوں نے جا کے کہیں پڑاؤ ڈال دیا. اور پھر کیا کیا کہ وہاں کے کنووں سے پانی نکالا، خود بھی پیا، آٹے کو پانی سے گوندا اور پھر اس کے بعد اس کو پکانے لگ گئے. نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحریقوا ما استقوا، آپ نے فرمایا جو بھی پانی تم نے حاصل کیا ہے اس کو گرا دو، بہا دو. وَيَعْلِفُ الْإِبِلَ الْعَجِينَ، اور جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، تم نہ کھاؤ. وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اس کنویں سے جا کے پانی مانگو، پانی پیو یا پانی حاصل کرو. الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آیا کرتی تھی اور پانی پیتی تھی. وہ کنواں کوئی اور تھا. تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ قوم سمود کے کنویں کا پانی جو ہے وہ بھی پینا جائز نہیں، اور نہ اس پانی سے کوئی شے پکانا جائز ہے، اور نہ آٹا گوندنا جائز ہے، اور نہ استنجا کرنا یا نہانا جائز ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے پانی پیتی تھی وہاں سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنے جانوروں کو بھی انسان پلا سکتا ہے. پھر یہ بھی کہ اس بستی میں ایک مسلمان کو گزرنا نہیں چاہیے، داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر داخل ہونا ہے تو وہاں ٹھہرے نہ، بلکہ تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل جائے، اور جب داخل ہو تو اپنے سر پہ کپڑا ڈال لے. جیسے انسان دھوپ سے بچتا ہے نا تو اپنے سر پہ کپڑا ڈالتا ہے کہ کہیں لو نہ لگ جائے، تو وہی احساس اپنے دل میں رکھ کے وہاں سے کپڑا ڈال کے تیزی سے اس بستی سے نکل جائے، اور جب داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو اور عبرت حاصل کرنے کے لیے داخل ہو.
یہ ہے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے چال چلی اپنی چال، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور پاس ہے اللہ کے ان کی چال کا توڑ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھی چال ان کی، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ چالیں چلتے ہیں لوگ، اور خاص طور پر انبیاء ہوں، ان کے مشن کے حامل لوگ ہوں، ان کے خلاف تو لوگ بڑی چالیں چلتے ہیں، پسند ہی نہیں کرتے کہ لوگ انبیاء کے مشن کو، دعوت دین کو لے کے چلیں اور اس کی دعوت عام کریں۔ خالص دعوت، نبیوں کی دعوت خالص ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس دعوت کو 99% لوگ پسند نہیں کرتے۔ جس دعوت میں خالصیت ہے اس کی بڑی مخالفت ہوگی، اور جس دعوت میں ڈھیلا پن ہے، ڈھیلا پن، لوگ اس کو وقتی طور پر تو مان لیں گے، لیکن بعد میں اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ اس ڈھیلے پن کی وجہ سے لوگوں کا نظریہ بھی نہیں بدلتا، خرافات بھی نہیں بدلتی، معاملات بھی نہیں بدلتے، ڈھیلا پن۔ مگر نبیوں کی دعوت ایسی ہے کہ یہ دعوت جب دی جائے تو پہلے دل میں اترتی ہے، اور اس کی جڑ جب بن جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد بندے کے عمل وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ بندے میں واقعی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ ہے تو دعوت کا اثر یہ ہو کہ بندہ پھل دے، کوئی اس کا نظر آئے پھل، کہ اس کے اثرات جو ہے نا نہ صرف لوگوں پر ظاہر ہوں بلکہ گھر والے بھی مطمئن ہوں، بیوی مطمئن ہو، بچے مطمئن ہوں، گھر والے جو فیملی کے دوسرے لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں، یہاں بھئی یہ دعوت ہے، ہم یہ اپنا سکتے ہیں، یہ بہترین کردار ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ڈھیلی ڈھالی دعوت جو ہے نا یہ بے اثر ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ تو وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، تو خالص دعوت دی جائے تو مکار لوگ، ہوشیار لوگ بڑی چالیں سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف اب کچھ چال چلنی چاہیے۔ اس کے اثرات لوگوں پر پڑتے ہیں، ان کا اخلاق بدلتا ہے، ان کا معاملہ بدلتا ہے، وہ حلال حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ یہ اثر جب ہوتا ہے تو بہت سے لوگ دل ملاتے ہیں کہ اس کا اثر تو ہمارے کاروبار میں پڑے گا، اس کا اثر تو ہمارے معاملات پہ پڑے گا، تو ایسے لوگ پھر بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی چال کا توڑ میرے پاس ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، میں جانتا ہوں، کیونکہ انبیاء کرام کے خلاف جتنی بھی چالیں چلیں اللہ نے بڑی آسانی سے اس کا توڑ پیش کر دیا، کچھ نہیں کر سکے، سب ان کا انتظام کیا دھرا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، ایک تو معنی یہی ہے کہ اور نہیں تھی چال ان کی کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ جس سے پہاڑ ٹل جائیں، ایک معنی یہ ہے، لیکن صحیح معنی یہاں جو بنتا ہے وہ یہ بھی بنتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ، ان کا معنی کیجیے اگرچہ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کا مکر، ان کا دھوکہ، ان کے ٹرکس ایسے تھے کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ہٹ جائیں اس سے پہاڑ، یعنی واقعی بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا وہ بھی ٹل جائیں اپنی جگہ سے، ایسی ان کی چالیں تھیں۔ مگر شاباش ہے ان مومنوں کو، اور سلام ہے ان نبیوں پر جو پہاڑ کی طرح ان چالوں کے مقابل میں کھڑے رہے، ذرا نہیں ٹلے۔ پہاڑ شاید ٹل جاتا مگر یہ نہیں ٹلے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف بھی انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اپنی پوری کوشش لگا دی کہ کسی طرح ہم حق کو باطل قرار دیں اور باطل کو پکا کر کے ثابت کریں کہ یہ باطل درست ہے اور جو حق آپ لائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی اپنی چالیں تھیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کی چالوں کی جزا ان کو دوں گا۔
دنیا میں تو توڑ ہے میرے پاس، لیکن وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال، یعنی ان کی چال اللہ نے محفوظ کر لی ہے. یہ جب آئیں گے نا تو میں ان کو ان کی چال کی جزا، سزا کی صورت میں دوں گا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، ان کی جو چال تھی حقیقت میں اتنی شدید تھی، اتنی زبردست تھی، اتنی بڑی تھی کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ایک پہاڑ جو ہے جو زمین میں گڑا ہوا ہو وہ بھی شاید اپنی جگہ سے ٹل جائے. کیوں کہ اس کی شدت اتنی زبردست تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیا کیا؟ اپنے انبیاء کرام کو بچایا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تو نہ تم سمجھو اللہ کو مخلف وعدہ، خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا، رسلہ، اپنے رسولوں سے. یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یاد رکھیے میں نے آپ کو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں آپ کو فتح و نصرت سے نوازوں گا، میری مدد آپ کے شامل حال رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتے ہیں کہ میں کون ہوں. ان اللہ عزیز، میں بڑا زبردست ہوں، ذو انتقام، انتقام والا بھی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کی طرف سے آپ کو جو کچھ سننے کو مل رہا ہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو دشمنی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں آپ کی نبوت کو ماننے سے، یاد رکھیے میں نے آپ سے جو وعدہ کر رکھا ہے میں اس کا کبھی خلاف نہیں کروں گا، آپ کی مدد کروں گا. تو بہرحال اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں عزیز بھی ہوں، میں کسی کو بھی اگر سزا دینا چاہوں تو میں آرام سے سزا دے سکتا ہوں. اور یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے بھاگ کے کہیں چھپ نہیں سکتا. ذو انتقام بھی ہوں کہ جو میرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ان کی نبوت کو، اور میرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میں انتقام لینا بھی جانتا ہوں. گھبرائیے نا. یوم تبدل الارض، جس روز بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، غیر زمین میں، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے اللہ کے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو غالب ہے، زبردست ہے. تو یوم تبدل الارض کی تفسیر جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انا اول الناس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، لوگوں میں پہلی عورت ہوں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس آیت کا معنی پوچھا تھا. وہ کیا تھی؟ یہی یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ زمین بدل دی جائے گی سوائے اور زمین کے، سوائے زمین کے. یعنی یہ زمین جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، کھائیاں بھی ہیں، زیول بھی ہے زمین، تو اللہ تعالیٰ اس ساری زمین کو بدل دے گا. وہ کس طرح بدل دے گا؟ بالکل فلیٹ بنا دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنا دینی ہے جہاں پر کوئی ابھار نہیں ہوگا اور نہ کوئی گہرائی ہوگی، کوئی کھڈا نہیں ہوگا، بالکل لیول زمین ہوگی. تو یہ ایک زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانا ہے. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کفرصۃ النقی، کہ کل قیامت کو لوگ زمین پر، قیامت کے روز زمین پر جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو زمین بالکل سفید ہوگی. بیضاء مراد یہ ہے کہ یہاں تو ہم گرینری دیکھتے ہیں نا، درخت دیکھتے ہیں نا، رنگ برنگے پہاڑ دیکھتے ہیں، وہ زمین بالکل وائٹ ہوگی، سفید ہوگی. اور عفراء بالکل بالکل ایسی ہوگی کہ اس پر کچھ نہیں ہے، لیولڈ ہے. کقرصۃ النقی، یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کوئی پلیٹ ہوتی ہے صاف ستھری، بالکل سیدھی، اس طرح. لیس فیہا معلم لأحد، اس زمین پہ کسی کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. کوئی یہ کہے کہ چلے جی میں چاہ رہا ہوں تو میرے لیے نشان وہ پہاڑ ہے،
یا وہ جھنڈا ہے یا وہ گہرائی ہے، کوئی نظر ہی نہیں آئے گی اس کو، کوئی علامت ہی نظر نہیں آئے گی کہ میں اس کو کوئی علامت تو بناؤں. کیونکہ دنیا میں تو یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، میں یہاں کھڑا ہوں، اس جگہ کھڑا ہوں، تم آ جاؤ. وہاں کوئی ایسی معلم نہیں ہوگا، علامت نہیں ہوگی، یا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا کہ بندہ اس کو دیکھ کے کہے ٹھیک ہے جی یہ جگہ ہے، میں پہنچ رہا ہوں. تو ایسی زمین بن جائے گی. اور جناب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ام المومنین نے جب یہ سوال کیا تو کہنے لگیں کہ میں نے یہ عرض کی این الناس یومئذ یا رسول اللہ، اگر یہ زمین نہیں رہے گی تو بندوں نے تو اٹھنا ہے، تو ایسی صورت میں بندے کہاں ہوں گے؟ کتنا اچھا سوال ہے. تو ام المومنین کو نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا قال علی الصراط، کہ لوگ جو ہے نا وہ پل صراط پہ ہوں گے، پل صراط پہ یہ حالت ہوگی اس دن. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم فی الظلمتی دون الجسری، کہ جو پل ہوگا، پل کے نیچے یا پل کے ساتھ ہی، پل کے ورے یعنی ساتھ ساتھ وہ ایک تاریکی میں ہوں گے، سب وہاں اکٹھے ہوں گے. تو یہودیوں نے بھی نبی علیہ السلام سے اس قسم کے سوالات کیے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جواب دیا تھا. انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کہاں ہوں گے پھر، تو آپ نے فرمایا وہ یہیں ہوں گے. تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تو ساری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے گی. یہ ہے برزوا للہ، اور اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. اور اللہ بھی کون؟ الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو ہر شے پر غلبہ رکھتا ہے. اس کے قریب سب کی گردنیں ہوں گی، کوئی پرے نہیں ہوگا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو یومئذ، اس روز، مقرنین، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرن، فی الاصفاد، بیڑیوں میں. تو صفت کی جمع ہے اصفاد، اور مقرن ایک قرن سے ہے، اور جس کا مطلب ہے باندھنا. ٹھیک ہے، تو وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے، اصفاد، زنجیروں میں، یعنی زنجیر بھی، توق بھی، جو کچھ بھی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں سب جکڑے ہوئے ہوں گے مجرموں کی طرح. شاید یہیں سے ہی قرآن مجید کے اسی سے دنیا میں یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جب اس کو پکڑا جائے اور اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو ہتھ کڑی لگا دو. تو یہ وہ چیز ہے. تو بہرحال یہ ہوگا، اور قیامت کے روز یہ سب لوگ جکڑے ہوئے مجرم رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سرابیلہم من قطران، سرابیل کرتے ان کے، سربال کی جمع ہے سرابیل. سربال کہتے ہیں کرتے کو، جو لمبا کرتا ہوتا ہے نا. اسی سربال سے ہم نے اردو میں سلوار، شلوار بنا دیا. تو ان کے کپڑے، ان کے کرتے، ان کی قمیصیں بالکل ایسی ہوں گی، من قطران، تارکول کے ہوں گے، بڑے کالے رنگ کے، بدبودار، کہ جس کو ذرا آگ لگے وہ اور بھڑکیں، تیزی سے وہ آگ پکڑنے والے ہوتے ہیں. تارکول آگ پکڑتا نا، اسی طرح. تو یہ آگ جو ہے نا، وہ چونکہ ان کے اوپر چاروں طرف چھائی ہوگی، تو اس لیے آگ کا لباس مراد ہے یہ، کہ آگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. جیسے لباس انسان پہنتا ہے، اپنے آپ کو کور کرتا ہے، اسی طرح اس مجرم کو آگ نے کور کر کے اپنا لباس پہنا دینا ہے. اور من قطران، قطران کیا ہے؟ تارکول. ٹھیک ہے، تارکول کو بھی کہتے ہیں قطر. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کو، ان کے چہروں کو آگ. اور آگ جو ہے ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. یہ مراد یہی ہے کہ نیچے اوپر سے
ان کو آگ جو ہے نا اس کے شعلے وہ جھیلنے پڑیں گے، وہی سزا ہوگی ان کی۔ چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص کیا یہاں کہ جسم میں سب سے محترم حصہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اندر جسم کے اندر سب سے محترم چیز کیا ہے؟ دل، اسی طرح ظاہر میں چہرہ۔ تو یہ حالت ہوگی، تو دل کو پر بھی آگ جائے گی اور چہرے پر بھی آگ جائے گی۔ دل پر آگ جانے کی بھی قرآن مجید میں آیت ہے، کیا ہے وہ؟ آتا نہیں قرآن مجید کی سورۃ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ہے جو آگ جا کے لگے گی دلوں کو، ان پر چھا جائے گی، اندر بھی اور باہر بھی۔ تو یہ حالت ہوگی انسان کی، مجرم کی۔ تو دل تو ہے نا، وہ تو حواس کی جگہ ہے نا، محسوس کرتا ہے نا، حواس کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ مرکز ہے۔ تو اس طرح اندر باہر سے انسان کو آگ چھونی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے حق کو دنیا میں دل کے اندر نہیں جانے دیا، اور پھر بظاہر حق کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، کہ جو منہ موڑا ہے نا تو اس کی سزا بھی ویسی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ جزا دے اللہ ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا کہ جو نیکی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی جزا دے دے گا، اور جو برائی کر کے آئے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ سب بندوں کا حساب تو لینا ہے، لیکن یہ حساب کیسے ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز ہے حساب میں، یعنی پلک جھپکتے میں حساب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عمل کو بھی، بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ کیفیت ہے جو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی سے نمٹا دینی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن مجید بلاغ ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ بلاغ کا مطلب پیغام، اس میں پیغام ہے، کچھ وعدے ہیں، کچھ وعیدیں ہیں، تو تمام انسانوں کو یہ وعدے بھی دیے جا رہے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کچھ وعیدیں بھی بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو نصیحت کے لیے یہی باتیں بڑی ہوتی ہیں، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے سے، یعنی اس کی نصیحت، بار بار کی نصیحت سے یہ فائدہ اٹھائیں، اور اس کے وارننگ سے عبرت پکڑیں، اور پھر وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ یقین جان لیں کہ یقیناً وہ الہ ہے ایک ہی، یعنی انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معبود صرف ایک معبود ہے، بس اسی کو اکیلا سمجھ کے اسی کی تعظیم بھی ہو، اسی کی عبادت ہو، اور اسی کے آگے انسان اپنی ساری حاجات کو پیش کرے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے اس کی نصیحت کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر کو خدا نخواستہ عقل والے نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر قرآن کی ان باتوں سے وہ نصیحت پکڑ لیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے سے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ، قرآن مجید جو ہے اس کی ایک رسی جو ہے، رسی کا ایک کنارہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور اس کا دوسرا کنارہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ فتمسکوا بہ، تو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنکم لن تضلوا، اس لیے کہ تم قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور اس قرآن کو اگر تھام لو تو اس کے بعد کسی بھی فکر کو، کسی بھی نظریے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اور اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تعلیم تمہیں کبھی بھی برباد نہیں کرے گی۔
کافی ہے اتنا، پھر انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول